السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل لوگوں کے ڈپریشن میں جانے کے واقعات بہت زیادہ سننے کو مل جاتے ہیں کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا تو بھائی وہ ڈپریشن میں چلا گیا، کوئی مصیبت آن پڑی تو وہ ٹینشن اور ڈپریشن میں چلا گیا۔ اب ڈپریشن کی دوائیاں چل رہی ہیں، ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے، پورا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اور جو لوگ ڈپریشن میں گئے ہوتے ہیں نا تو وہ موٹیویشنل اسپیکرز کو سن رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی اسپیچز وغیرہ کو سن رہے ہوتے ہیں۔ ڈپریشن میں جانے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے مسلمانوں کے اندر، وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹنے کی وجہ، سنت سے دور ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے ڈپریشن۔ کیونکہ قرآن اور حدیث سے آپ جتنے قریب ہوں گے آپ ڈپریشن میں نہیں جا سکتے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ صحابہ اکرام میں سے کوئی ڈپریشن میں گیا ہو کہ وہ اتنے دنیاوی نقصان ان کو ہوا اور وہ اتنی ٹینشن انہوں نے لی کہ وہ اپنا آپا کھو بیٹھے ہوں؟ کبھی ایسا سنا آپ نے؟ نہیں سنا ہوگا۔ صحابہ اکرام، بزرگان دین، اللہ والے، کیونکہ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ ڈپریشن اور ٹینشن میں جا ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ ایک ایمان والا جو ہے نا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو جب فالو کرتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، تو اس کو ڈپریشن ایک تو آتا ہی نہیں ہے، اور اگر ڈپریشن والی فیلنگ آنے بھی لگے نا تو اس کو دواؤں کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو موٹیویشنل اسپیکرز کو سننے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ہمارے آقا نے ایک بڑی زبردست حدیث ہمیں دی ہے۔ ایک حدیث پر ہی اگر ہم عمل کر لیں، ویسے تو اسلام کے اندر جو تقدیر کا کانسیپٹ ہے وہ ایمان والوں کو ایک ہمت دیتا ہے، ایک طاقت دیتا ہے، ایک قوت دیتا ہے، اور اگر نقصان بھی ہو جائے نا تو ایک ایمان والا یہ کہتا ہے کہ بھائی نفع کا مالک بھی اللہ ہے اور نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔ ایک ایمان والا، ایک مسلمان یہ یقین رکھتا ہے کہ میرے اوپر اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو یہ مصیبت میرے لیے جنت میں اونچے مقام کا ذریعہ ہے۔ یہ مصیبت میرے اوپر آ رہی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم امثل فامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں پیغمبروں کے اوپر آتی ہیں اور پیغمبروں کے بعد جو پیغمبر سے قریب ہوتا ہے ان کے اوپر آتی ہیں، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جتنی آزمائش اور مصیبتیں میرے اوپر آئی ہیں اتنی تمام پیغمبروں پر بھی نہیں آئیں، سب سے زیادہ آزمائشیں میرے اوپر آئی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ڈپریشن میں اگر آپ جا رہے ہیں یا آپ بہت زیادہ سوچنے لگے ہیں، نقصان ہو گیا، شادی کے بعد خواتین ڈپریشن میں جانے لگی ہیں کہ شوہر سے جو امیدیں رکھی تھی وہ نہیں ہو پا رہی ہیں، سسرال کے بارے میں جو سوچا تھا وہ نہیں مل پا رہا ہے، کاروبار کوئی شروع کرتا ہے اور کاروبار فلاپ ہو جاتا ہے تو آدمی ڈپریشن میں جا رہا ہے، پھر اس کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دوائیاں کھاتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ نفع اور نقصان کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے۔ اور ایک حدیث جو میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں، وہ حدیث بھی آپ سنیے گا دل کے کانوں سے۔ اس حدیث پر ایمان رکھیے، یقین رکھیے، اور جب بھی کبھی ایسا لگے نا کہ اچھا، جب کبھی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کام ہوتا، تو ہم کیا بولتے ہیں کہ کاش میں نے اگر ایسا کر لیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، یار کاش میں نے اس وقت ایسے کیا ہوتا، کاش میں نے یہ کیا ہوتا، کاش وہ کیا ہوتا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، کاش میں نے اس وقت ایسے ٹرن لیا ہوتا۔ یہ کاش جو ہے نا، ماضی کا جو درد ہے، پاسٹ کا جو درد ہے وہ تازہ کر دیتا ہے، اور یہی کاش آدمی کو کھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک بڑی حدیث ہے مسلم شریف میں، اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اور وہ حدیث کا ٹکڑا کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو، یعنی مایوس ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کو ہمیشہ اپنے پاس سمجھو، اور اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ انسان کی جو سب سے اہم رگ ہے شہ رگ، اس سے بھی زیادہ ہم انسان کے قریب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ سے مدد مانگو۔ مدد مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کبھی اکیلا محسوس کر رہے ہو، تنہائی محسوس کر رہے ہو، پریشانیاں محسوس کر رہے ہو، لگ رہا ہے کہ اب کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی ہمت اور سہارا بننے والا نہیں ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ سے مدد مانگو۔
اور کمزور نہ پڑو، یعنی مایوس مت ہو۔ مایوسی کو اسلام میں کفر قرار دیا گیا ہے۔ ایک ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا، وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یار دنیا بیکار ہے، وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتا، مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ گرتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی خلاف توقع بات پیش آ جائے یا کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی ایسا کام ہو جائے جس کو سوچ سوچ کے تم اب ہاتھ مل رہے ہو کہ کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا، کاش میں نے ویسا کر لیا ہوتا، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا یار میں نے اس وقت اگر ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو تمہیں کوئی اگر نقصان ہو جائے یا امید کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے تو یہ نہ کہو کہ کاش میں اگر اس طرح کر لیتا تو ایسا فائدہ ہو جاتا، ایسے میں نقصان سے بچ جاتا، بلکہ یوں کہو، کیا کہو؟ قدر اللہ وما شاء فعل۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو حسرت کرنا ہے کہ کاش میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اور شیطان کا عمل کیا ہے کہ وہ تمہیں مایوسی میں ڈالے گا، تمہیں ڈپریشن میں ڈالے گا، ٹینشن میں ڈالے گا، تمہیں سوچنے پر مجبور کرے گا، 10 بار سوچو گے، کل 20 بار سوچو گے اور اسی بات کو سوچتے رہو گے، اسی ایک واقعے کو لے کر اپنی زندگی کو برباد کر لو گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جو ہو گیا تو ہو گیا، اس کو جانے دو، لیٹ اٹ بی، مارو اسے گولی، جو ہو گیا ہو گیا۔ ہاں غلطیوں سے سبق لو کہ اس ٹائم جو غلطیاں ہوئی تھیں آئندہ وہ غلطیاں میں نہیں دہراؤں گا۔ اب یہ سوچو کہ اللہ نے جو چاہا وہ کیا ہے نا، نقصان کو سر پہ مت رکھو۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ کاش میں ایسا کر لیتا، ویسا کر لیتا، اس طرح کی باتیں مت کرو۔ ہاں آئندہ وہ غلطیاں نہیں دہرانا۔ ماضی سے ایک ایمان والا سبق حاصل کرتا ہے، لیسن لیتا ہے کہ بھئی مجھ سے مسٹیکس کیا ہوئیں، آئندہ مجھے وہ مسٹیک نہیں کرنا، لیکن مایوس نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مایوسی کفر ہے، ایک ایمان والا اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، اس کے اندر مایوسی نہیں آنا چاہیے۔ تو ڈپریشن میں نکالنے والی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو کرتے نا کاش ایسے کر لیتا، کاش ویسے کر لیتا۔ ابھی 2 دن پہلے ہمارے گھر پہ بھی ایک حادثہ ہو گیا، چھوٹا سا حادثہ تھا کہ والد صاحب کے ایک ملنے والے ہیں، دوست ہیں، تو ان کا گھوڑی کے وہ شوقین ہیں، ہمارے والد صاحب کو بھی گھوڑی کا شوق ہے، تو گھوڑی کو ان کے جو دوست ہیں وہ ایسے کر رہے ہوں گے، گاؤں دیہات کے ہیں وہ، تو گھوڑی نے ان کے انگوٹھے پہ اپنا پیر رکھ دیا، تو ان کا یہ انگوٹھا جو ہے نا پورا چورا چورا ہو گیا، خون نکلنے لگا، تو ایک ہی نس رہ گئی ہے موونگ والی، بس باقی جو خون پہنچانے والی رگیں وہ بہت زیادہ بیکار ہو گئیں۔ تو ڈاکٹر نے بولا ہے کچھ 50-50 ہے، یہ کٹ بھی سکتا ہے، جوڑ بھی سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو 1-2 گھنٹے تک والد صاحب اسی طرح سے باتیں کر رہے تھے کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، اگر ہم اس ٹائم ویسے کرتے ایسے کرتے۔ پھر والد صاحب کو خود ہی یاد آیا، کہنے لگے اب جو مقدر میں تھا وہ ہو گیا، جو مقدر میں تھا وہ ہو گیا، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا، وہ ہونا ہی تھا، یہ نقصان ہمارے مقدر میں ہی تھا۔ اب اس نقصان پر ہم ایسے بولیں کہ ایسا کر لیتا ویسا کر لیتا، ہاں جو غلطیاں ہو گئیں ان غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے انشاءاللہ، باقی یہ نقصان مقدر میں تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اسلام کی اگر یہ تعلیمات ہم سمجھ لیں تو کبھی ڈپریشن ہمیں چھوئے گا بھی نہیں، آنے کی تو بہت دور کی بات کر رہا ہوں میں، یہ ڈپریشن ہمیں چھو بھی نہیں سکتا ہے نا۔ اسی لیے میں بولتا ہوں جیسے کبھی بری بیوی مل گئی ہے نا، تو بری بیوی مل گئی، اب اس کو لے کے ہائے مجھے کیسی بیوی مل گئی، کیسی بیوی مل گئی، ٹھیک ہے بھائی نبھایا جا رہا ہے تو نبھاؤ، ورنہ میاں بیوی کے درمیان نہیں نبھ رہا ہے تو اسلام نے طلاق کا آپشن دیا ہے نا۔ اب اس کو لے کے اپنی زندگی ٹینشن میں لے کے بیٹھا ہے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا، لڑکیوں کو بیوی کو برا شوہر مل گیا وہ لے کے بیٹھی ہوں، کیا ہو گیا کیا ہو گیا، جو ہونا ہے ہو گیا، دنیا دارالامتحان ہے، مصیبتیں آئیں گی، اس مصیبت پر صبر کرنا اجر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے کیوں صبر کی تعلیم دی، ان اللہ مع الصابرین واستعینوا بالصبر والصلاۃ، جگہ جگہ کیوں آیا کہ صبر کرو، کیونکہ مصیبت پر صبر کرنے والا وہ اس کو اللہ اجر دیتا ہے، اور مصیبت پر واویلا مچانے والا، اس مصیبت کو اپنے اوپر حاوی کر کے بیٹھا رہنے والا، تو دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہ بولنا چاہتا ہوں، ڈپریشن، ٹینشن ہے نا، اور اینزائٹی اور فلاں یہ نقصان ہو گیا اس کو لے کے حاوی ہے آدمی، پچھلے ماضی میں کچھ ہو گیا، گھر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، اسی کو سر پہ بٹھا کے آدمی بیٹھا ہوا ہے، ماضی کو پاسٹ کو یاد کر کر کے ڈپریسڈ ہو رہا ہے۔ تو اس کا حل ڈاکٹرز کے پاس نہیں ملے گا آپ کو، موٹیویشنل اسپیکرز کو سننے سے ملے گا، تھوڑی دیر کے لیے راحت ملے گی، ارے بہت اچھا لگے گا آپ کو، لیکن جو لائف ٹائم جو حل ہے اس کا
ہے نا, یعنی آپ کی جتنی بھی زندگی ہے اس میں آپ ڈپریشن آپ کو چھوئے بھی نہ, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نقصان ہو جائے تو صبر کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ یہ نقصان میرے مقدر میں تھا, ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو مسٹیکس آپ اس مسٹیکس کو دہراتے رہو. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان والا ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا, یعنی بار بار وہ کوئی غلطی نہیں کرتا بلکہ اپنی غلطیوں میں سدھار لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے, نقصان ہو گیا یا اسی طرح سے کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا, حادثہ ہو گیا, تو ڈپریسڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, صبر کرنا اور جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں کو سوچنا, ان نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا, تو شکر کی کیفیت پیدا ہوگی. آدمی ڈپریسڈ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے تو مجھے نہیں ملا. نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو, ساری چیزوں کو نیگیٹو لے رہا ہوتا ہے. وہ صرف اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کو نہیں مل رہا ہے, جو اس کو ملا ہوا ہوتا ہے اس کو وہ سوچتا بھی نہیں ہے, تو وہ ڈپریسڈ ہو رہا ہوتا ہے, اینزائٹی فیل کر رہا ہوتا ہے, ٹینشن اس کو ہو رہی ہوتی ہے. اسی لیے پازیٹیو سوچئے, جو آپ کو ملا ہے اس پر شکر ادا کیجیے. اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, اوپر والے کو مت دیکھو. اوپر والے کو آپ دیکھو گے ڈپریسڈ ہی رہو گے, نیچے والے کو دیکھو گے تو پازیٹیو سوچو گے, یار اس کے پاس سائیکل ہے, میرے پاس تو بائک ہے ماشاءاللہ, ہے نا, ارے اس کے پاس تو بائک ہے, میرے پاس تو کار ہے ماشاءاللہ. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ والے کتنا شکر ادا کیا کرتے تھے, اور شکر کرنے سے دنیا کی راحت بھی ملتی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ملتی ہے. اسی لیے اس حدیث کو یاد کر لیجئے, یہ بیان آپ شیئر بھی کیجئے لوگوں تک تاکہ لوگ ڈپریشن اور ٹینشن سے نکلے. اللہ کے نبی کی تعلیمات کو پڑھیے, اس پر عمل کیجئے, انشاءاللہ ڈپریشن آپ کو چھو بھی نہیں سکتا ہے. اس کلپ کو شیئر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.